حال میں کیا ہوا ہے سر؟ کل کیا ہوا ہے رات کو پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ ویژولز جو گئے ہیں انٹرنیشنلی جو کچھ دیکھا گیا ہے ہمیں مانیٹر کیا گیا ہے کیا ہوا ہے یہاں پر؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو وہی ہے میرا خیال ہے جو پاکستان کا امیج ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ کو خراب ہوا ہے کیونکہ آلریڈی پاکستان کوئی اتنے اچھے بکس میں تو تھا نہیں. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں اور دوسرے ایشوز پاکستان جو کنفرنٹ کرتا رہا ہے پچھلے اتنے عرصے تک آن ٹاپ آف دیٹ جو امیجز گئے ہیں پاکستان کی کیپٹل سٹی میں لوگ آئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں اور پھر فائنلی ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے دوز آر دی امیجز. اس میں بہت سے شہید بھی ہوئے ہیں دونوں طرف سے رینجرز کے لوگ پولیس کے لوگ اور پروٹیسٹرز کے اس میں سے بھی تقسیم بھی ہوئے ہیں. ابھی مجھے ان کے نمبرز نہیں پتا بٹ اس کا اینڈ جو ہوا بڑا ہی ایک انفارچونیٹ اینڈ تھا. اور میں انفارچونیٹ سب سے پہلے تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو وہ ورکرز تھے اور ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ تر غریب ورکرز تھے اور ان کے کریک ڈاؤن تو ان کے اوپر ہوا. فیصلہ تو کسی اور کا تھا یا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا تھا یا حکومت کی لیڈرشپ کا تھا کہ یہ کریک ڈاؤن ضروری ہے. اور وہ بیچارے جس طرح سے بھاگے ہیں کچھ زخمی حالت میں اور کیسے وہ واپس گئے ہوں کہ اچھا پی ٹی آئی کے اینڈ پر کیا ہوا نا وہ میں آپ سے تھوڑا سا تفصیل سے آپ سے انالیسز لیتی ہوں گے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اینڈ پر کیا ہوا تھوڑا سا مختصر بات کر لیں پہلے گورنمنٹ کے اینڈ پر کیا ہوا. ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی کویسچن کر رہے ہیں یا کسی قسم کی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیا اس سے کچھ بہتر ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں اس حکومت سے کہ یہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت یہ کلیم ہے کچھ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ فوٹیجز بھی چلی ہیں کہ اسٹریٹ فائر کیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے تھے were you expecting any less out of this setup؟ دیکھیں پرسوں میں فہد حسین کے ساتھ پروگرام میں تھا اور انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے تو میں نے کہا حکومت کا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حکومت جو ہے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے کریک ڈاؤن کے حوالے سے سپریس کرنے کے حوالے سے آواز دبانے کے حوالے سے. اور جب بھی کال ہوتی ہے تو اس سے پہلے پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے. کنٹینرز پورے پاکستان نے پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے روکنے کی کوشش کی گئی. سو میں جو پرسوں بھی بات کی تھی تو میرے لیے یہ حیران کن بات نہیں تھی کہ اس کا اینڈ جو ہے انفارچونیٹ ہی ہوگا. اور وہ اس وجہ سے انفارچونیٹ ہوگا کہ وہ جس میں ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہے جس میں ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہے بڑی وشس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ ہے اور جو بھی کیا گیا تو میں بالکل بھی نہیں حیران ہوا اس بات سے کہ دس ہیز بین دا پالیسی آف دا پریزنٹ رجیم کہ واٹ ایور اٹ ٹیکس سپریس کرنا ہے. اور اس کو آپ کمپیئر کر لیں اگر 2014 کے دھرنے سے جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی پرائم منسٹر تھے 126 دن وہ بیٹھے رہے. ایک دن انسیڈنٹ ہوا تھا ایک دن صرف. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے وہ بالکل وہاں سامنے بیٹھے تھے اور مشکلات بھی پیدا کر رہے تھے لیکن بالکل بھی کریک ڈاؤن نہیں ہوا کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی کسی کے گھر پر چھاپے نہیں پڑے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اس وقت ایک امپریشن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر کچھ غیر سیاسی لوگ ہیں پیراشوٹرز ہیں یہ اسٹریٹجیز ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں یہ سیاسی لوگ چلا ہی نہیں رہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یو اگری ود دیٹ؟ ایبسولوٹلی بیکاز جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے. ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کا نام آئندہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں سالوں میں کس طرح سے یاد کیا جائے گا. سو دے آر کانشیس اباؤٹ اٹ. وہ ہر چیز فیصلہ کرنے سے پہلے اور خاص طور پر سخت فیصلہ کرنے سے پہلے وہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں. لیکن اگر نان پولیٹیکل کوئی ہے تو اس کو پولیٹکس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ محسن نقوی ہیں اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو وہ نہ وہ پی ایم ایل این کے ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کے یا پی وی پی کے یا ایم کیو ایم کے ہیں تو ان کو کون سی امپلیکیشنز کا خیال کرنا ہے؟ ان کو تو اس وقت کی ضرورت کا احساس ہے ان کو جو وقت کی ضرورت ہے کہ جی اس پر سپریس کرنا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بھی ملٹری آپریشن جیسے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا 26 مارچ 1971 کو تو وہ تو بروٹل تھا نا. اور اس وقت جنہوں نے کیا تھا وہ تو یہی سمجھے تھے کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا لیکن آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے. دیٹ آئیڈیالوجی ہیڈ براٹ دوز پیپل دیئر ان دی فرسٹ پلیس مشکل ترین حالات میں.
تو اچھا یہ آئیڈیالوجی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی اس پر بھی میں آپ سے سوال کرتی ہوں، لیکن ایک تجزیہ میری نظر سے بار بار گزر رہا ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے لیکن گزر رہا ہے کہ جی دو پاورز تھیں، ان کا آپس میں ان کا کلیش تھا. پہلا راؤنڈ کہ ڈی چوک تک پہنچ رہا ہے، اسلام آباد گھسنا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. دوسرا راؤنڈ 10 منٹ کے اندر ڈی چوک خالی کرانا ہے، وہ حکومت جیت گئی. پسا کون بیچ میں سر، جو آپ نے شروع میں کہا ایک عام کارکن، مزدور طبقہ، اس ملک کا ایک عام رہنے والا شہری، اس کی پرائم رسپانسبلٹی ان دونوں پاورز میں سے آپ کس کے سر ڈالتے ہیں؟ دونوں کے سر میرا نہیں خیال کہ ہمیں ڈالنی چاہیے. ایک فیئر انالیسس کرنا چاہیے کہ کس نے بات یہاں تک پہنچائی. لیک آف اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ یہ ہوا یا کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی ان کی بہت پور پلاننگ تھی. ایسے لگتا تھا، اب ظاہر ہے میں تو تھرڈ پرسن کے طور پر تجزیہ کر سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا انٹرنلی ان کے کیا ان کی بات چیت تھی. واٹ واز دا آبجیکٹو؟ ایک کوئی بھی آپ اتنی بڑی چیز کرنے جاتے ہیں، اٹ واز اے بگ تھنگ نا، کہ ہم کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم تختہ کر دیں گے حکومت کا اس طرح سے جانے سے، ادھر ڈی چوک کے قریب پہنچنے سے؟ اگر ہمارا آنسر ہے یس تو پھر تو اٹ واز ورتھ دا کاز. بٹ وہ یس کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کیا کریں گے کہ حکومت کا تختہ ہو جائے گا، یا وہ عمران خان کے وہاں جیل کی چابیاں آپ کو تھما دیں گے اور آپ جا کے کھول دیں گے؟ اٹ واز نیور گوئنگ ٹو ہیپن. سو جب میرے اسیسمنٹ کے حساب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہی اسیس کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ہم پروٹیسٹ جو کر رہے ہیں اس کا ہمارا آبجیکٹو ہے کیا، اور کیا حکومت کی پچھلے 2 سال کی 2.5 سال کی ہم پرفارمنس دیکھتے ہوئے اور ان کا ریئیکشن دیکھتے ہوئے کیا وہ ہمیں الاؤ کریں گے وہاں بیٹھنے کے لیے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن؟ تو جب کا آنسر واز نو، اور پھر آپ نے اپنے ورکرز کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اور اگر آپ نے کوئی نیگوسیشنز پر فورس کرنا تھا حکومت کو، ایک یہ آبجیکٹو ہو سکتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے ہم تختہ نہیں کر سکتے حکومت کا، ہم چاہتے ہیں کہ پریشر ڈالیں اور حکومت ہمیں بات چیت کی آفر کرے اور ہم وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں جو ایک بڑی مسٹیک تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ there was a lack of leadership as such. کیونکہ بشرا بی بی جو لیڈ کر رہی تھیں، she is not a political person again. Of course. ان کے لیے اس کی پی ٹی آئی کے لیے implications کیا ہوں گے اور وہ تمام چیزوں کا تجزیہ کرنا، I don't think so I can blame her, but the fact of the matter is she is not a political person. ایک پولیٹیکل نوبس آپ کہیں گے. سیاسی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا. مجھے کردار رہا اس پر ہم کچھ بات کر رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کے کردار کو سر آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ فیاض کیونکہ آپ کے خیال میں انہوں نے وہ کس سائڈ پر تھے؟ کیونکہ اس کو لے کر ان کے کردار کو لے کے بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور پھر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا انفارچونیٹ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آج انہوں نے ایک عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا جی دھرنا ابھی بھی جاری ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے یہ مذاق اڑانے والی بات ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے کل اتنا کچھ کیا آپ کے لیے، اور آپ سب سے پہلے تھے جو ڈی چوک سے اپنے جوتے اٹھا کے بھاگ گئے اور لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ورکرز کو چھوڑ کے چلے گئے. ایگزیکٹلی. اور اب کہہ رہے ہیں دھرنا جاری ہے، ابھی بھی پتہ نہیں کہاں ہے وہ دھرنا. امین گنڈاپور صاحب کا جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ 2 دفعہ پہلے ہوا کہ جی دھرنا جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، ایک دفعہ تو وہ 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے. پھر انہیں سٹوری بتائی کہ جی وہ کیسے کے پی پشاور تک پہنچے تھے اور سو آن اینڈ سو فورتھ، جو کہ ہارڈلی بلیویبل سٹوری تھی. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا جو کہ وہ اسپیشل گیسٹ ہاؤس میں وہ چلے گئے تھے، 5-6 گھنٹے تک غائب تھے اور پھر وہ وہاں ان سے غائب ہو گئے. اگین دا پوائنٹ از کہ کیا علی امین گنڈاپور خود یہ سب فیصلے کر سکتے ہیں؟ باقی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو کور کمیٹی ہے، ان کو ساری چیزیں اینالائز نہیں کرنی چاہیے؟ وہ تھی کل، ویسے وہ سر تھی کل کہاں؟ وہ سارے تو ایکسپرٹ تھے کل بیٹھے ہوئے، پوسٹ کر رہے تھے انٹرنیٹ پہ، لوگوں کو رستے بتا رہے تھے کہ رستہ کھل گیا احتجاج کرنے، خود گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی سب سے بڑا جو کرٹیسزم ہے نا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، مجھے میں نام لیے بغیر کوئی ایٹ لیسٹ 10-12 تو لیڈرز آپ کے فوراً ذہن میں آتے ہیں. جب بھی آپ ایسا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ورکرز جو ہیں، اور یہ پلان کا حصہ ہوتا ہے. میں ایک پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این میں تھا، بہت دفعہ پروٹیسٹ ہوتا تھا. پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک لیڈر جائے گا تاکہ حوصلے بلند کریں وہاں ان کے اپنے ورکرز کے محسوس کریں گے کہ لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے. کبھی ایک لیڈر آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے. ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ جو سب سے بڑی جو خرابی تھی،
اچھا ऑलरेडी आपके जो वर्कर्स थे वो काफी टायर्ड हो चुके थे, पिछले महीने भी आए थे, उस वक्त भी एक अनफॉर्चुनेट तरीके से एंड हुआ। अब आप इतनी जबरदस्त आपने जोश जज्बे के साथ आए कि जी 24 नवंबर को, एक तो ये जो पीटीआई का अंदाज है ना कि जी कफन बांध के निकलेंगे अब फाइनल कॉल, आप एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आप ये कहें कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हम एक चीज अचीव करने जा रहे हैं, और अगर ये फेल हो भी जाएगा, अगर हम अचीव नहीं भी करेंगे, हम अगले महीने फिर आएंगे, उससे अगले महीने फिर आएंगे, फिर हुकूमत के लिए वो जो हथकंडे होते हैं कि जी कंटेनर लगाना और सारा कुछ बंद करना, रोडें खोदना, वो फिर हुकूमत के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज फिर द क्वेश्चन विल बी कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट्स के तहत एक पार्टी को इजाजत नहीं है जलसे जलूस करने की, गैदरिंग करने की? तो वो बिल्कुल एक, मेरा ख्याल है पीटीआई की लीडरशिप ने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि एक जाया की है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि जाया की है, तो उससे जब हम कहते हैं कि जाया की है, तो उससे क्या मतलब है? क्योंकि लेफ्ट राइट एंड सेंटर मोहसिन नकवी को जो है वो मुबारकबादें मिल रही हैं कि जी इंटीरियर मिनिस्टर ने 10 मिनट के अंदर डी चौक को खाली करवा दिया और जो क्लेम था वो पूरा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, फाइनल कॉल कहकर आई और जिस तरह से भागी हम सबके सामने, ये जो एक बात की जा रही है ना कि कट टू साइज हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बस गई, इट्स गॉन, यू एग्री विद दैट? कट साइज का इसलिए लोग अंदाजा करते हैं, जो मेरा भी कुछ असेसमेंट है कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका वर्कर्स का मोराल कैसा है। बिकॉज पार्टी बनती है वर्कर्स से, लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं, उनका आज अगर मोराल डाउन है, जो कि मेरा ख्याल है डाउन है, तो आप खुद सोचें ना कि उसको लिफ्ट करना अब किसका काम होगा? वो लीडरशिप का काम होगा उसको लिफ्ट करना। सो इट इज, आपके जहन में क्या है? कोई सीट नहीं वो हारे हैं, कोई इलेक्शन नहीं हारे हैं, आइंदा सियासत करने से उनको कोई भी नहीं रोक रहा, लेकिन एक तो सबसे पहली बात ये कि परसेप्शन की कि क्या ये हमारी फतह थी। मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं और सपोर्टर्स हैं वो समझ रहे हैं हमारी फतह नहीं थी। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि बहुत विशेष क्रैकडाउन होगा, और वो क्रैकडाउन की वजह से पार्टी को और बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, तोड़ने की कोशिश की जाएगी, डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी। पोस्ट May 9 वाला सिनेरियो हो सकता है दोबारा रिपीट हो। तो अगेन पार्टी के लिए रीगेन करना वो तमाम चीजें बड़ा एक आसान काम नहीं होगा। और इमरान खान इज इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई नरमी हो सकती है और कुछ नहीं तो बनी गाला ले जाएंगे, केपीके गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन अभी आपको लगता है कि वो जो कोई भी मिडिल ग्राउंड हो सकता था वो गया, इट्स गॉन? That is gone for now. That is gone. It will be a long time. देखिए, मेरे तो हमेशा से ख्याल था कि इमरान खान को कभी वो रिलीज नहीं करेंगे। इमरान खान को रिलीज करने का मतलब ये है कि हुकूमत के लिए, अपने लिए एक सीरियस थ्रेट हो जाएंगे वो, और हुकूमत गिरने का चांस होगा। यही इमरान खान अगर कल बाहर होते, आते वहाँ, तो एक तो क्रैकडाउन इस किस्म का ना होता, जाहिर सी बात है ज़्यादा कंसर्न होता कि जी दुनिया की नज़र पे क्या कहा जाएगा अगर हम इस किस्म का क्रैकडाउन करेंगे। और इमरान खान को वहाँ देख के लाखों लोग खुद बाहर निकल के आ जाते। और वो जो सारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस और रेंजर्स वगैरह थे वो पीछे हट जाते। ये दुनिया की तारीख में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, मेरे पास वक्त हो रहा है, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब ये इस बात से तो अब हर कोई इत्तेफाक कर रहा है कि लीडर्स नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी बनाने वाले नहीं है पीटीआई के अंदर। रूमर था कि शायद आप पीटीआई में शमूलियत के बारे में सोच रहे, तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम, आपको जाना चाहिए वहाँ पे स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। क्या सोचा है आपने? तो लोग कहेंगे यार आपको कोई इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं मिलता या इससे ज्यादा खराब टाइम। that's a fair point. बट मुझे यशविन, मुझे इसलिए लोग कहते थे कि मैं, जाहिर सी बात है जो पार्टी अताब में होती है, जो ज्यादा जिसके ऊपर ज़ाहिर तोपें चल रही होती हैं,